ایک چاند تھا سر آسماں ناول بائی فرشتے سالار زئی ایپیسوڈ 21۔ جلال موسیٰ کو حیران پریشان چھوڑ کر اب آگے آگے چل رہا تھا۔ شاید بھائی کی بیوی ایسی ویسی ہوں گی، اسی لیے تو وہ بات نہیں کرتے ان کی، لیکن اگر ایسی بات ہے تو بھائی پہ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ جلال کی فکر میں گھلتا اس سے کافی پیچھے رہ گیا۔ ہوش تب آیا جب جلال کافی آگے نکل گیا تھا، اسی لیے تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ بھائی چھٹیوں کا کیا کرنا ہے؟ وہ اس کے پیچھے قدم سے قدم ملاتا اس سے پوچھنے لگا۔ چھٹیاں تمہیں ہیں، مجھے تو نہیں ہیں۔ لیکن بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا اگست میں ہم اکٹھے جائیں گے۔ اس نے جلال کو اس کا پرانا وعدہ یاد دلایا۔ پچھلی دفعہ بھی موسیٰ سے وعدہ کر کے گیا۔ جلال نے ایلی کے ساتھ کینیا چلا گیا تھا اور وہاں جتنے دن جلال ایلی کے ساتھ گھومتا رہا اتنے دن موسیٰ جل جل کر اپنا خون جلاتا رہا۔ ہاں لیکن پھر میں نے پچھلے دنوں جمال بھائی کے ساتھ اور ریسس میں اتنے دن چھٹیاں کی۔ اب ایلی بھی وینس جا رہی ہے اپنے ماں باپ سے ملنے، تو یہاں کسی کو تو رہنا ہوگا نا۔ وہ اب اسٹور کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اپنے اور ایلی کے علاوہ وہ صرف موسیٰ پہ ہی اعتبار کرتا تھا۔ الوی کیش اینڈ کیری اب شہر کے اچھی شہرت کے اسٹور میں شمار ہوتا تھا۔ قریب الوی کی محنت رنگ لائی تھی۔ جلال ایک طرح سے زندگی میں سیٹل ہو گیا تھا، ورنہ وہ تو اس سے مایوس ہو چکے تھے۔ بھائی اسٹنٹ شو کب ہے؟ موسیٰ اس کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھ رہا تھا، گوکہ جلال اب نارمل نظر آتا تھا، مگر موسیٰ کو اس کی کچھ دیر پہلے اپنی پاکستانی بیوی کے بارے میں کئی بات چبھ رہی تھی۔ اسٹنٹ شو شاید اکتوبر کے آخری ہفتے میں ہو۔ جلال نے اندازے سے بتایا۔ آپ اسی لیے ابھی میرے ساتھ نہیں جا رہے نا؟ وہ گلہ کر رہا تھا۔ جلال نے اسے گھورا۔ موسیٰ ویسے تو غریب ترین شخص بنتا ہے، اور اب تجھے گھومنے کے دورے اٹھ رہے ہیں۔ موسیٰ پیسوں کے معاملے میں کچھ زیادہ میانہ رو اور بقول جلال کے کنجوس واقعہ ہوا تھا، اور وہ جلال کو بھی پیسہ بچانے پہ مجبور کرنے کی سر توڑ مگر تقریباً ناکام کوششیں کرتا تھا۔ بھائی پچھلے سال بھی نہیں گیا، میں سوچ رہا ہوں پاکستان چلا جاؤں۔ وہ کچھ سنجیدگی سے بولتے ہوئے جلال کا چہرہ دیکھنے لگا، جہاں پاکستان کے نام پر ایک پل کو ایک سایہ سا لہرایا تھا، پھر وہ ہنسنے لگا۔ کیوں اگلے سال فارغ ہو کر ایک ہی دفعہ جائیں گے؟ جلال نے اپنے مزاج کے مطابق مشورہ دیا۔ ابو کی وفات پہ ایک چند روز کے لیے گیا تھا۔ امی بھی بیمار رہتی ہیں۔ جلال کو یاد تھا جب 2.5 سال پہلے موسیٰ کے ابو کی اچانک ہارٹ اٹیک سے وفات ہوئی تھی، اور چند روز پاکستان میں رہ کر جب وہ واپس آیا تو چھوٹا سا لڑکا سمجھدار ہو کر آیا تھا۔ اپنی پڑھائی کے اخراجات بھی اسی پر آ گئے تھے، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی بیوی، ماں اور 2 بہنوں کی بھی فکر تھی۔ بڑے بھائی شادی شدہ اور اچھی جاب پر تھے، مگر 2 ہفتوں بعد ہی وہ الگ گھر میں سدھار گئے تھے۔ چھوٹا مکرم تھوڑا لاپرواہ اور ضدی تھا۔ بھائی نے کسی بات پہ ڈانٹا تو اس نے بھی چند باتیں سنا دی جو تھیں سچ مگر کڑوی تھیں۔ اس بات کو بنیاد بنا کر بھابھی نے کہا کہ وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں کسی کو بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں، اور یہ مکرم کی ضد جیسی بے بنیاد بات کو وجہ بنا کر وہ دونوں میاں بیوی اس خاندان کو مسائل کے دریا میں اکیلا چھوڑ گئے۔ موسیٰ یکدم اپنی عمر سے کئی سال بڑا ہو گیا تھا، اور جلال ایسے وقت میں اسے مالی اور معاشی جذباتی سہارا نہ دیتا تو شاید وہ اپنی پڑھائی بھی ادھوری چھوڑ چکا ہوتا۔ جلال کے نہ صرف اسے معاشی طور پر سہارا دیا تھا، بلکہ زمانے کے گرم سرد کے مقابلے میں کچھ اس طرح اپنے ساتھ لگایا کہ احسان اور تسلی کا ایک لفظ تک نہ کہا، مگر موسیٰ جانتا تھا آج اگر وہ اپنی ڈگری مکمل کرنے والا ہے تو اللہ اور ماں باپ کی دعاؤں کے بعد یہ جلال بھائی کا وجود تھا، ورنہ شاید یا تو وہ پاگل ہو جاتا یا پھر منشیات کھا دی۔ دوسرے لفظوں میں بھائی کی اس لہو سفیدی کا جتنا اسے گہرا صدمہ اور دکھ ہوا تھا، جلال نے خود کو اس کا بڑا بھائی ثابت کر دیا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کبھی یہ منہ سے جتایا بھی نہ تھا۔ موسیٰ کی جلال کے ساتھ محبت ہی نہیں بلکہ عقیدت تھی۔ ٹھیک ہے چلا جا، جلال نے گویا اجازت دی۔ آپ نہیں جائیں گے؟ چلے نا کچھ دن کے لیے، اگست میں کراچی میں بھی اسٹنٹ شو ہوتا ہے، اس میں شرکت بھی کر لیجیے گا، مشہوری بھی ہو جائے گی۔ وہ دانستہ کچھ غیر سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے منانا چاہ رہا تھا۔ نہیں یار، پھر کبھی میرا کیا ہے؟ پاکستان میں وہ بظاہر ہنس رہا تھا، مگر موسیٰ کو اس کی ایسی باتیں آج چبھ رہی تھی زیادہ ہی۔ آپ ہی آج چچا آئے تھے۔ سیمون نے فراز کو کپڑے تبدیل کرائے تھے اور اب وہ علی کے ساتھ باہر جانے کو تیار تھا۔ پہلی دفعہ آئے ہیں یا آخری بار؟ منیہا نے تنزن کہا۔ اوفو، مطلب وہ ابا سے آپ کے بارے میں بات کر رہے تھے، سیمون نے جھنجھلا کر کہا۔ فراز ادھر آؤ، تمہارے اسپائکس بناؤں۔ ایک دم سے فراز کا ہیئر اسٹائل تبدیل کرنے کا خیال آیا۔ میرے بارے میں کیا بات؟ منیہا نے اسے فراز کی جانب متوجہ ہوتے دیکھ کر کہا، مگر سیمون کا دھیان فراز کی جانب تھا۔ ادھر آؤ اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نہیں اچھا لگتا۔ اس نے منہ بنا کر پھر سے اپنے بال بگاڑ لیے تھے۔ وہ اسپائکس بنوانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچھے لگ رہے ہیں، یہ دیکھو۔ سیمون نے پھر سے قسمت آزمائی کر کے آئینے کا ٹکڑا اس کے سامنے کیا۔ نہیں، ایک نظر دیکھ کر اس نے پھر سے ہاتھ مار دیا۔ فراز، بدتمیز آدمی، اچھے لگ رہے ہو۔ سیمون اسے مصنوعی غصے سے گھورتی پھر سے اس کے بال کھڑے کر رہی تھی، مگر وہ ناگواری سے منہ بنائے کھڑا رہتا۔ جو ہی وہ اپنی طرف سے ٹھیک سے کر چکتی وہ ہاتھ مار دیتا۔
تمہاری ماں مر جائے کیوں خراب کر رہے ہو؟ سیمون نے اس کے گال کھینچے۔ تم مرو، فراز موقع ہی پر حساب برابر کرنے کا قائل تھا، فوراً سیمون کو جواب دیا۔ منیہا نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ تمہاری ماں مرے نا، جس نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی۔ سیمون اب فراز سے باقاعدہ لڑ رہی تھی۔ وہ دونوں ایسے ہی لڑتے تھے۔ تم مرو، میرے بالوں کو ہاتھ کیوں لگاتی ہو؟ وہ اس سے سارے رشتے توڑنے کے موڈ میں تھا۔ تمہارے بال اتنے ہی پیارے ہیں، بدتمیز شخص۔ سیمون کو اس کا خدا چہرہ دیکھ کر مزید پیار آ رہا تھا۔ تم گندی ہو، آنکھیں میچ کر کہتا۔ وہ اس وقت ایک منتقم مزاج آدمی دکھائی دیتا تھا۔ احسان فراموش، ایک تو کڈز زون سے اتنے مہنگے برانڈڈ کپڑے لا کر دیے اور اوپر سے مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں حیا ہی نہیں ہے۔ سیمون بھی مصنوعی خوبصورتی دکھاتے ہوئے بولی۔ منیہا چچا کی آمد اور خصوصاً اس کے بارے میں بات کرنے کے متعلق سوچ رہی تھی، ورنہ فراز کو ضرور ٹوکتی۔ تم گندی ہو، آنکھیں بھی۔ وہ باقاعدہ اس کی آنکھ میں انگلی دے کر بولا۔ اف، مر گئی۔ سیمون کی چیخ بلند تھی۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ فراز، منیہا نے اسے ڈانٹ کر پکارا، اس نے میرے بال کو ہاتھ لگایا۔ وہ ماں کو شکایتی انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے اندر کر دیا، میں پولیس کو بلاؤں گی اور وہ آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ آنکھیں ملتی وہ فراز کو دھمکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کو پولیس بلائے گی؟ فراز نے قسم کھا رکھی تھی ہر بات کا جواب دینے کی۔ تم نہیں کہتے، آپ بولتے ہیں۔ منیہا نے اسے اپنی گود میں لیا۔ وہ غصے میں تھی۔ یہ گندی ہے۔ وہ اسے آپ کہنے کو ہرگز رضامند نہ دکھتا تھا۔ نہیں، یہ آنٹی ہیں اور اس طرح نہیں کرتے۔ یہ گندی بات ہے۔ وہ چپ رہا، مگر شکل سے متفق نہ دکھتا تھا۔ فراز، چلو شاباش میرا بیٹا، سوری بولو خالہ کو۔ سیمون آنکھیں دھو کر آئی تو منیہا نے اسے سمجھانے بجھانے کے بعد کہا۔ وہ شکل سے منہ پھلائے ناراض لگ رہا تھا۔ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، یہ میری ساری باتیں مانتا ہے، حالانکہ بیٹا مانتا دکھائی نہ دے رہا تھا، اور یہ گندے کام بھی نہیں کرتا۔ جو گندے کام کرتے ہیں وہ لڑکے مجھے بالکل پسند نہیں۔ منیہا نے منہ بنا کر اداکاری کی۔ سوری۔ تو جواباً اس نے محض ماں کو دکھانے کے لیے منہ بنا کر وہ لفظ ادا کیا۔ سیمون البتہ سرخ آنکھ کے ساتھ شوقی تھی۔ پورا جنگلی خاندان کے اس کا جو مرضی کر لو، یہ نہیں بدلے گا، ویسا ہی بنے گا۔ چلو ماموں کو دیکھتے ہیں۔ منیہا دانستہ سیمون کی بات کو نظر انداز کرتی فراز کی انگلی پکڑے باہر آ گئی۔ جانتی تھی آدھے گھنٹے بعد سیمون اور فراز کی صلح ہو چکی ہوگی۔ سیمون اور فراز کی محبت قابل رشک تھی۔ وہ اپنی پوری پاکٹ منی فراز پر خرچ کر دیتی۔ منیہا سے زیادہ وہ اس کے بارے میں فکر مند رہتی تھی۔ علی کا بھی وہ چہیتا تھا۔ ابا تو اسے گھر کی رونق سمجھتے تھے، غرض یہ کہ فراز خاندان بھر کی محبت کے مزے لوٹ رہا تھا۔ ہاں، وہ ستمگر نہ تھا کہ ایک نظر دیکھنے تک کو نہ پلٹا، یہ نہ دیکھا کہ پیچھے کوئی زندہ ہے یا نہیں۔ کیا جلال کی وہ سب محبتیں میرے ایک انکار نے ختم کر ڈالیں؟ حالات اس سوال کا جواب مثبت دیتے تھے۔ لگتا یہی تھا کہ جلال کو کچھ یاد نہیں، وہ تو اپنے ماں باپ کے پاس تک نہ آیا، مگر اس کا دل اس جواب پہ مطمئن نہ ہوتا تھا۔ گو کہ اب تو جلال کی یادیں بھی دھندلانے لگی تھی، مگر وہ ان دونوں کو کبھی فراموش نہ کر پائی تھی، اس لیے دل میں چھپی ایک کسک سی تھی۔ فراز اپنی حرکتوں سے اس کسک کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ کیا میرا بچہ ساری عمر بنا باپ کے تعارف کے رہے گا؟ یہ سوال وہ اکثر خود سے کرتی تھی۔ نہ جانے اس میں قصور کس کا زیادہ تھا، اس کی بدقسمتی کا، اسے جلال جیسا باپ ملا، یا پھر جلال کا، یا منیہا کی ضد کا۔ جلال، تم نے اگر پاکستان نہیں جانا تو موو آن کرو۔ بلال اور جلال میں بحث چل رہی تھی۔ باپ کے کہنے پر بلال نے جلال کو اپنے طور پر پاکستان جانے کا مشورہ دیا تھا، مگر وہ کانوں پر سے اڑا رہا تھا اور اس کی ہٹ درمی بلال کو تیش دلا رہی تھی۔ ادھر سب پریشان ہیں اور اس خود غرض آدمی کو پرواہ ہی نہیں۔ بلال نے غصے سے سوچا، کر جاؤں گا موو آن، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ وہ بھی لا تعلقی سے بولا، مجھے فکر ہے، تم اپنی زندگی کے ساتھ جو مذاق کر رہے ہو اس پر مجھے فکر ہے۔ وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولے، آپ کو میری فکر نہیں کرنی چاہیے، میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ تم بچے نہیں ہو، مگر نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم کوئی عقل مند شخص بھی نہیں ہو۔ میں نے عقل مند ہو کر کون سے قلعے فتح کرنے ہیں؟ وہ استہزائیاں ہنسا۔ قلعے تم فتح کر بھی نہیں سکتے، اپنی لائف سیٹ کر لو، تمہاری مہربانی ہے۔ بلال کے بس ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی تھی، ورنہ وہ عاجز آ چکے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ سے زیادہ سیٹل ہوں، وہ ڈٹائی سے بولا تھا۔ ہاں، 4 بچے، 2 بیویاں تمہارے آس پاس پھرتی ہیں، صبح کام پہ جاتے ہو، شام پہ واپس آ کر فیملی کو وقت دیتے ہو۔ بلال ابھی شاید مزید اس کی سیٹلمنٹ کا نقشہ کھینچتے، مگر جلال کے فلک شگاف کہہ کے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔
حد ہے، یہ تو کسی مولوی کی زندگی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں بھائی۔ اس کی آنکھوں میں زیادہ ہنسنے کے باعث نمی اتر آئی تھی۔ میں اتنا بور نہیں ہوں، 2 بیویاں کا کم تھی، 4 بچے بھی۔ توبہ توبہ، وہ باقاعدہ آنکھوں کو پھیلائے کانوں کو ہاتھ لگاتا توبہ کر رہا تھا۔ بہرحال میں تم جیسے ڈھیٹ انسان سے بحث نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے پاس صرف 1 مہینہ ہے، اپنا فیصلہ کر لو، ورنہ پھر مجھ سے کسی اچھائی کی امید نہ رکھنا، اور باقی سب بھی یہی چاہتے ہیں۔ بلال نے دھمکاتے ہوئے دانستہ سب کا صیغہ استعمال کیا۔ آپ سب اپنی زندگی انجوائے کریں، میرے مرنے جینے کی فکر نہ کریں، وہ سخت لہجے میں کہتا تنفن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ بلال اس رد عمل پر سر پکڑ کر رہ گئے۔ وہ ہمیشہ اسی طرح کرتا تھا، یا سنجیدہ ہی نہ ہوتا یا پھر یوں غصہ کر کے بات ہی نہ سنتا۔ اللہ ہی حافظ ہے تمہارا۔ وہ مایوس تھے۔ چچا میرے بارے میں کیا بات کر رہے تھے؟ فطری طور پر اسے تجسس تھا، اسی لیے رات کو سیمون سے پوچھا۔ فراز اس کے برابر میں بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک بک تھی، بس تھی جو وہ آج ہی خرید کر لایا تھا، اب اسی سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ میں نے پاپا کے پاس جانا ہے۔ اچانک اسے کوئی خیال آیا۔ کل چلے جانا، منیہا نے اسے چپ کرانا چاہا۔ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ ضدی ہوا۔ میرا بیبی کل جائے گا؟ منیہا نے اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگایا۔ نو، مگر وہ بستر سے اتر کر اب جوتے پہن رہا تھا۔ اسے بس کسی چیز کا خیال آنے کی دیر تھی، پھر وہ پوچھنا غیر ضروری سمجھتا تھا اور تیار ہو جاتا تھا۔ فراز، منیہا نے اسے آنکھیں دکھانا چاہیں۔ میں کال کرتی ہوں، کل وہ آپ سے ملنے آئیں گے۔ منیہا نے اسے موبائل دکھا کر تسلی دینا چاہی تھی۔ نو، مگر وہ انکاری تھا۔ فراز، اس وقت وہ نہیں آئیں گے، اندھیرا ہے، انہیں ڈر لگے گا۔ منیہا نے باقاعدہ خوفزدہ چہرہ بنا کر کہا۔ فون سے لائٹ کر لینا، مگر اس میں فراست کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ان کے پاس فون نہیں ہے۔ منیہا نے مزید بہانہ گڑھا۔ نو، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ فراز، وہ اس کی ڈھٹائی پہ خفا ہوئی تھی۔ مجھے اپنی گاڑی لینی ہے۔ وہ بھی اب رونے والا منہ بنا کر بولا۔ ماں کے سامنے اس کی اداکاریاں دیکھنے لائق ہوتی تھیں۔ میں کال کرتی ہوں، وہ آپ کی گاڑی بھجوا دیں گے۔ اس نے موبائل نکالا، مگر کال نہیں ملائی۔ میں کروں گا۔ اسے شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ ماں اس کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہی ہے۔ فون پکڑ کر خود ملانے لگا تھا تو منیہا کو مجبوراً انکل کو کال ملانا پڑی۔ نہ جانے اتنے سے بچے میں اتنی دلیلیں کہاں سے آ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ اب نتیجتاً فراز باہر صحن میں جا کر کھڑا تھا۔ منیہا اس پہ نظر رکھنے کی نیت سے کمرے کی چوکھٹ پہ آ کھڑی ہوئی۔ سیمون چچا کیا کہہ رہے تھے؟ وہ جو ماروا کچھ لکھنے میں مگن تھی، چونک کر سر اٹھایا۔ ہاں، وہ شاید ان کو کسی نے بتایا ہے کہ جلال بھائی وہاں شادی کر رہے ہیں، سیمون نے بے دھیانی سے کہا، مگر منیہا کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا؟ اس کی حیرت فطری تھی۔ ہاں، ان کا کوئی دوست ہوتا ہے وہاں، اسی نے بتایا تھا کہ جلال بھائی وہاں سیٹل ہو گئے ہیں، شاید شادی کر چکے ہیں یا پھر ابھی کرنے والے ہیں۔ وہ سرسری انداز میں کہتی مسلسل اپنے نوٹ پیڈ پہ کچھ لکھ رہی تھی، اسی لیے منیہا کا سفید پڑتا چہرہ نہ دیکھ سکی، جو اپنی جگہ متحیر تھی۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ یہ تو اس کو وہم و گمان سے بھی باہر تھا، جلال ایسا بھی کر سکتا ہے۔ جلال کے انداز بدلے ہوئے تھے اور موسیٰ کو لگ رہا تھا کہ وہ شادی کر لے گا۔ یہ خبر اسے جس ذہنی پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی، اس سے نجات مشکل تھی۔ اسی لیے جس دن اس نے پاکستان کے لیے فلائی کرنا تھا، اسی دن اسے جلال نے بتایا کہ وہ وینس جا رہا ہے۔ ویسے ہی کسی کام سے جا رہا ہوں، پیچھے جانے پہ جواب سرسری تھا، مگر موسیٰ کو خطرہ محسوس ہوا۔ بھائی، میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، وہیں سے پھر پاکستان چلا جاؤں۔ اوپن بارڈر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بظاہر وہ سرسری انداز میں بولا تھا۔ تم کیا کرو گے؟ میں تو ویسے بھی بس 3-4 دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ جلال کے اندر جو بھی چل رہا تھا، اس تک براہ راست رسائی کسی کو بھی نہ تھی، نہ ہی وہ اتنی بے تکلفی کا موقع دیتا تھا۔ موسیٰ چاہ کر بھی اپنے خدشات کا اظہار کھلے عام نہ کر سکا۔ آپ ایلی سے بھی ملنے جائیں گے؟ سوال سادہ سا تھا، مگر اس کے پوچھنے کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ جلال کو توجہ دینے پہ مجبور کر گیا۔ کیوں؟ شرارت سے آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی۔ بس ایسے ہی، موسیٰ کا جل ہوا۔ ویسے ایک بات بتا موسیٰ کہ ایلی تجھے بری کیوں لگتی ہے؟ مطلب اتنی بری نہیں ہے وہ، موسیٰ کی آج تک ایلی کے ساتھ نہ لگی تھی، اور موسیٰ یہی سمجھتا تھا کہ جلال نے کبھی اس بات کو نوٹس ہی نہیں لیا۔ اسی لیے اس سوال پہ کچھ خفگی سے جلال کو دیکھا تو جلال نے ایک ہاتھ اس کے کاندھے پہ ٹکا دیا۔ مطلب یار، اتنی پیاری لڑکی ہے، مانتا ہوں تھوڑی عجیب ہے، مگر بری نہیں۔ تم پتہ نہیں کیوں بیر باندھے بیٹھے ہو بیچاری سے۔
وہ ہنس رہا تھا۔ موسیٰ کو ہمت فراہم ہوئی۔ بھائی مجھے تو اس میں کچھ اچھا نہیں لگتا، بس آپ کو ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ بچوں کی طرح منہ بنا کر بولا، ہاں یار مجھے تو اچھی لگتی ہے، میری دوست ہے، کیوں اچھی نہیں لگے گی؟ دوست تو 3 سال سے ہے، اگر اتنی پسند ہے تو شادی کر لیں اس سے۔ موسیٰ کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ جلال نے اچنبھے سے موسیٰ کو گھورا، پھر کندھے اچکا کر ہنس دیا۔ سوچ رہا ہوں، یہ الفاظ موسیٰ پر بجلی بن کر گرے تھے۔ اس کے ان 3 لفظی جملے نے موسیٰ کا اس کے ساتھ وینس جانے کا پروگرام پتھر کی طرح مضبوط کر دیا تھا۔ بھائی میں اس چڑیل کے پاس آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا۔